مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یقیناً ایک وار اور جنگ کی کیفیت اسلام آباد میں ہے پاناما لیک کے حوالے سے، لیکن یہ معاملات چلتے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی آپ کو علم ہے کہ وطن عزیز میں سینما بھی ایک ایسے کنٹروورسی، اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایسا لگتا ہے کوئی حالت جنگ میں ہم رہتے ہیں، ایک بڑا ایشو بن گیا ہے۔ بنیادی سوال دراصل میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ کہ کیا ہم پولیٹکس یعنی سیاست کو سینما، آرٹ، کلچر سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور بالخصوص وہ ممالک دونوں ممالک جن کا ایک روایتی طور پر ایک پوری 7 دہائی جنگ و جدل سے بھرپور رہی ہے۔ پھر یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی تجارت تو ہوتی ہے، صنعت بھی ہو رہی ہے، باقی کام بھی ہو رہے ہیں، آخر صرف فلم ہی پر کیوں پابندی لگائی جائے یا اس پر اس کی نمائش یہاں نہ ہو؟ بہت سارے سوال ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے اسٹوڈیو میں ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو جو زندہ رکھے ہوئے ہیں سید نور موجود ہیں، تعارف کے محتاج نہیں، اور پھر میں رعایت سے، کیونکہ میرا ان سے نیاز مندی بہت عرصے سے ہے، عتیقہ اوٹھو کو بھی جب بلا لیتا ہوں تو یہ یہاں آ جاتی ہیں، حالانکہ ڈرامے کے حوالے سے بہت مصروف ہیں۔ اور جب یہ دونوں محترم مہمان ہمارے کراچی میں ہیں تو ہونا تو کراچی میں ہی چاہیے، لیکن ہمارے ندیم مانڈی والا صاحب جنہوں نے ایک بہت بڑا سینما گھر بنایا ہے، اور جس کے سبب ایک یقیناً اس میں جو سینما گھر میں پتہ نہیں کتنی اسکرینیں چلتی ہیں، ان کے پاس جانا ہوتا ہے، کھانا بھی اچھا کھلاتے ہیں، اور ایک آدھ مجھے سینما مفت میں ٹکٹ وکٹ دے کے دکھاوا بھی دیتے ہیں۔ ندیم مانڈوی والے صاحب ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ایک فلم جو ہے وہ بہرحال آپ کو علم ہے کہ فلم ہوا، آرٹ ہوا، کلچر ہوا، اس کے بغیر قومیں، وہ تو پہچان ان کی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ریاست اور حکومت ہی نہیں، وہ تو اب باقی شعبوں میں کون سا ایسا کر رہی ہے، لیکن جو فلم کو جس طریقے سے، اور ہمارے مشتاق گدر صاحب نے جو ایک بڑی کتاب لکھی تھی، میں جب اس وقت ڈیٹیل پڑھ رہا تھا، یا 80، 90، 100 فلمیں بنتی تھیں، 100 سے زیادہ فلمیں بنتی تھیں، اور پھر کس طرح ڈکلائن ہوا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہاں عتیقہ اوڈھو، سید نور بیٹھے ہیں، اور ندیم صاحب۔ اور ندیم بھائی آپ پتہ نہیں لاہور چلے گئے، آج کل سید نور کراچی میں بیٹھ کر ہی فلم بنا رہے ہیں، اور ان کی شاید غالباً مہینے بھر یہاں رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے کچھ ایک آدھ بار میزبانی میں بھی کروں گا، تو ابھی سے ان کی فلم کی بکنگ جو ہے یہ ڈیٹ ویٹ دے دیں گے، رکھیے گا ان کے لیے ایک آدھ سے اسکرین خالی، یہ نہ ہو گیا یہ نور صاحب کیا کیوں ندیم بھائی؟ مجھے ڈر ہے کہ مجھے پریشان نہ کیا۔ نہیں مجاہد صاحب، ہم تو پچھلے 5 سال سے ویٹ کر رہے ہیں کہ نور صاحب کی فلم لگے۔ اچھا، تو اب تو ٹھیک۔ نہیں 3 سال پہلے تو لگی تھی، ندیم صاحب اپنا درست کر لیں حافظہ۔ 3 سال سے نہیں لگی تھی، اب تو کریں گے نا، جو آپ کے سینما میں نہیں لگ پائی۔ اچھا، نہیں وہ نہیں لگی، وہ سنگل سکرین سینما میں چلی۔ اچھا یہی تو مسائل۔ اچھا، میں یہاں پہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں سیریس لیول پہ، اور ایک مین مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا ہے۔ نہیں میری بات سنیں، یہ جو ہم آپس میں یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا، دس از پوائنٹلیس۔ سنیما اونرز چاہتے ہیں سنیما بھی چلے، فلم بھی اچھی بنے، ہم سب نا اس ملک کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری ساری انڈسٹری کی ترقی ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہو جو کہہ رہا ہے کہ جی نور صاحب کا نقصان ہو، یا ندیم مانڈوی والا صاحب کا نقصان ہو، یا عتیقہ کا نقصان ہو۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا۔ ہم ایک ملک کا حصہ ہیں۔ جو کرنٹ پرابلم شروع ہوئی تھی جب ہم نے بات کیا کہ جی انڈین فلم بین، ٹھیک ہے نا، ہم اکتوبر سے اتنا کچھ سنتے آ رہے ہیں، اکتوبر 2016 سے اتنا کچھ سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ اگر ہم پاکستانی آرٹسٹ کو وہاں پہ جاب دیں گے تو آپ کو 50 لاکھ روپے انڈین آرمی فنڈ میں دینا ہوگا ایز پینلٹی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ مجھے CNN انڈیا کا فون آیا کہ جی آپ کا کیا اس پہ، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں جی، میں ایک ایز این اداکار آئی ایم ویری انسلٹیڈ کہ بھئی یہ کیا ہے۔ ہم جب ایکٹر کی بات کرتے ہیں یا آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں اور کلچرل ایکسچینج کی بات کرتے ہیں، فوج کہاں سے آ گئی؟ تو فوج اینڈ پینلٹی اینڈ اگر فواد اور مائرہ جائیں گے انڈیا میں کام کرنے کے لیے تو ہم آپ کو اتنا پینلٹی دینا پڑے گی، پھر ان کے رولز کاٹے گئے، ان فلموں سے رولز کم کروائے گئے، وہاں پہ ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس نے ان کو پریشر ڈالا، تو وہاں پہ شاہ رخ خان اور کرن جوہر اور سب پہ عذاب ٹوٹ گیا۔ نہیں بلکہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ شاہ رخ خان جیسے آدمی معافی مانگ رہا تھا بال ٹھاکرے کے بیٹے سے۔ میری بات سنیں، اب یہ مسئلہ، یہ جب انڈیا پاکستان کی بات آتی ہے، ہم صرف سکرینز کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک بہت ہی پولیٹیسائزڈ ایشو ہوتا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو بی کلیئر۔ مجھے کچھ طرح جاوید شیخ نے بھی جوائن کیا ہے، شیخ سے ملاقات ہوئی تھی، میں تو چاہ رہا تھا یہاں سید نور صاحب، عتیقہ اوڈھو اور ندیم مانڈی والا صاحب موجود ہیں، اور بدقسمتی سے بحث پاکستان انڈین سینما پہ آ جاتی ہے۔
عتیقہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر شیخ صاحب کہ اگر انڈیا سے فلمیں ہی وہ بین کر دیں, اداکار کو تو بین کر رہے ہیں, پھر پاکستانی سینما گھر کیا چلائیں گے جاوید شیخ صاحب؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بین کیوں کرے. نہیں یعنی وہ اداکاروں کو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کو دکھائیں گے نہیں, ان کو آنے نہیں دیں گے, اس طرح وہ ہو سکتا ہے کل کہہ دیں ہم انڈین سینما پاکستان نہیں بھیجیں گے, یہ سوال اٹھا رہی تھی. یہ سر بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں کی بالی ووڈ کی انڈسٹری ہے نا, وہ آلریڈی اس پہ سوچ رہی ہے, اور ابھی آپ مہینے 2 مہینے میں دیکھیں گے یہ دوبارہ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے سارے, کیونکہ اتنا نام فواد خان, ماہرہ خان, علی ظفر, یہ راحت فتح علی خان, فلانا ڈمکانا, جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں, یہ ابھی دوبارہ شروع ہو جائے گا. مجھے جو کل پرسوں خبر ملی ہے دے آر پلاننگ, کیونکہ فواد خان نے اتنی فلمیں سائن کی تھی, ماہرہ کے پاس بہت اس کی فلم بھی ہٹ ہو گئی ہے, دے آر آل پلاننگ, وہ انہوں نے یہ کر دیا. دیکھیں نا, یہاں پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو پکچر ڈسٹریبیوشن کے لیے نہیں دیں گے, تو اب وہ سارے مان گئے ہیں, اور ساری فلمیں آج لگی ہوئی ہیں سینما پہ. دل مشکل بھی لگی ہے, رئیس بھی لگی ہے, قابل بھی لگی ہوئی ہے, اور ساری اور جنگل بھی لگنے والی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے گرین سگنل آ گیا ہے, اور جب آ گیا ہے تو آف کورس پہلی بات تو یہ ہے کہ ان فلموں کی وجہ سے یہ ہمارا سینما آباد ہوا, جس کا فائدہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے. تو اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے, اور یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ایشو ہو گیا تھا اور اس کے ایوز ہمارے ایگزیبیٹر نے بھی فلمیں بند کر دی تھی. اب وہ آبویسلی ہماری طرف سے بھی گرین سگنل ہو گیا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی گرین سگنل ہو گیا, وہاں سے بھی گرین سگنل آ گئے, ان کے ڈسٹریبیوٹر فلمیں دے رہے ہیں. تو وہ میرا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اوکے شیخ صاحب, نور صاحب سنا آپ نے جاوید شیخ نے کہا کہ نہیں, ان کی اپنی رائے ٹھیک ہے, جاوید صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی, اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مضبوط کیا جائے, پاکستان فلم انڈسٹری کو مضبوط کیا جائے, جس طرح سینما پاکستان سینما کو فلم کو مضبوط کون کرے؟ دیکھیں سینما دیکھیں, ایک سینما بنا, اس نے دوسرا سینما بنایا, اس نے تیسرا سینما بنایا, پروڈیوسر نے ایک فلم بنائی, سیکنڈ فلم بنانے کے وہ قابل ہی ہے. تو یہ جو ہے سلسلہ جاری رہنا چاہیے, اور یہ انڈین فلمز آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن جب آپ سلوک یتیموں والا کریں گے اپنی انڈسٹری کے ساتھ تو دیٹ از رانگ, وہ غلط ہے. لوگ بھاگ جائیں گے, لوگ نہیں بنائیں گے فلمز. جب ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری فلمز کے اوپر انڈین فلمز کو فوقیت دی جائے گی, تو وہ کیسے بنائیں گے فلم. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. اور میں نے جیسے کہا نا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی اس وقت جو کنٹروورسی چلی ہے, خاص طور پر جو رئیس فلم شاہ رخ خان کی آئی, اور پھر جس طرح ہمارے اداکاروں کے ساتھ خاص طور پر ماہرہ خان اور پھر فواد خان اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا, اس پر خاصا بڑا شدید رد عمل ہے, جس کا اظہار آپ دیکھتے ہیں عتیقہ کی گفتگو میں تو کچھ زیادہ ہی چھلکتا ہے. لیکن ذرا پہلے میں بریک لے لوں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں سید نور صاحب, فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام, کسی تعارف کے محتاج نہیں. پھر عتیقہ اوڈھو, ماشاءاللہ ڈراموں میں تو ابھی بھی آ رہی ہیں, انہوں نے فلم میں بھی بڑا کام کیا. اور ندیم مانوی والا صاحب کے بغیر تو آپ کو علم ہے نا کہ جو سینما گھروں کو ایک نیا رنگ دیا. پھر جاوید شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب بتائیے کہ مانوی والا جو عتیقہ نے سوال اٹھایا تھا, میں اس کے سیاست تناظر میں نہیں دیکھوں گا. یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ کیا کیا وہ لوگ جو ہے, ہمیں بھی تو کچھ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا شرطیں لگائیں کہ جناب پاکستانی انڈین آرمی کو 50 لاکھ روپے دو, شاید اضافی دو, اور یہ دو, اور جو وہ کرتے رہے ہمارے ساتھ سلوک. اور میں نے خیر پچھلی بار بھی کہا تھا, مجھے تو خیر افسوس ہوا, بڑا عزت ہے شاہ رخ خان کی کہ وہ تصویر چھپی اتنی بڑی کہ بال ٹھاکرے کے بیٹے کے سامنے وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میں آئندہ کسی پروجیکٹ میں نہیں لوں گا پاکستانیوں کو. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھلے فلمیں چلائیں لیکن ہمیں کوئی نیشنل پرائڈ کی پاکستانی کی حیثیت نہیں. اور نہیں مجاہد صاحب, دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ آپ پینلٹی دے رہے ہیں اگر آرمی فنڈ کو, یا یہ ایک ریزولوشن کس چیز کی. فواد خان کیا ہے, ایکٹر ہے, اداکار ہے, آرٹسٹ ہے, ایک کلچرل ایکسچینج ہے. What are they talking about? بالکل سیاسی تناظروں میں نہیں بات کروں گا میں. مانڈی والا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجاہد صاحب دیکھیے, میرا موقع بڑا کلیئر ہے اس کے اندر. ایک چیز ہوتی ہے والنٹریلی, ہم نے جو اقدام اٹھائے تھے یہاں پر کہ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں, وہ ہمارا والنٹریلی ایک اقدام تھا.
لیکن وہاں پر جو اقدام ہو رہے ہیں وہ والنٹریلی نہیں ہو رہے ہیں، اور یہی چیز کو میرا خیال میں جاوید صاحب بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر بندوق کے زور پہ کیا گیا ہے، دہشت گردی میں کیا گیا ہے، آپ کو فورس کیا گیا ہے کہ آپ یہ بولیں. اگر آپ یہ نہیں بولیں گے تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں یا آپ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ مدعا آ جائے نا، یہ آپ مدعا میرے اوپر بھی لے آئیے، میں بھی آپ کے سامنے وہی بولنا شروع کر دوں گا جو آپ چاہیں گے. اگر میرے اوپر دہشت گردی آپ شروع کر دیں گے کہ ہم آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کے گھر پہ آ جائیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ جو بولنا چاہیں گے میں بول دوں گا. کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کام لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا کام دہشت گردی پھیلانا نہیں ہے. یہ بات تو دوسری میرے پاس دو، میں I would answer that. I think it's a very sad reflection on the state of India today. We understand کہ وہاں کے جو پروڈیوسر ہیں، ایکٹر ہیں، ان پہ بہت پریشر ہے اور they are giving into that pressure. I was deeply disappointed when people like Karan Johar and Shah Rukh Khan cowered to the pressure, because یہ educated, empowered, literate and بہت بڑے نام ہیں ہندوستان کے، جنہوں نے اس پریشر میں کاور کر دیا کہ جی بالکل جی ہم معافی مانگتے ہیں، ہم پینلٹی بھی دے دیں گے، ہم کبھی آئندہ دوبارہ، یعنی کہ they actually gave in to the extremists of India نا. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آئی تھنک یہاں پہ ہم آپس میں بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن وی نیڈ ٹو آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ دا گورنمنٹ ہیز اے رول ٹو پلے ہیئر. جو کریں بالکل، وی وانٹ سنیماز ٹو سکسیڈ، وی وانٹ، آپ سب ہم سب ایک ہی چیز کا حصہ ہیں، لیکن کوٹا سسٹم بھی ایک ہو کہ جی پاکستانی سینما کو ہم کیسے سپورٹ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے. سکرینز پہ کتنی پاکستانی لگیں گی، کتنی انڈین لگیں گی، کتنی ہالی ووڈ کی لگیں گی. ایک آئی تھنک ایک اوور آل ریشو نکلنا چاہیے تاکہ ہماری ٹریڈ کو بھی پتا ہو کہ ہم نے کتنا اس مال بنا کے دینا ہے سینماز کو بھی نا. شیخ صاحب، آپ نے اس سے پہلے جو عتیقہ اس ایشو کو پہلے اور تفصیل سے بھی بیان کر چکی ہیں، ذرا آپ بعد میں آئے. جی شیخ صاحب، جاوید شیخ صاحب. نہیں بالکل بات صحیح ہے عتیقہ کی، یہ ضرور کوٹا سسٹم بھی ہونا چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ. ہم نے اپنی فلم انڈسٹری کو بھی کھڑا کرنا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے اور اس میں حکومت کا ساتھ چاہیے اور حکومت کو چاہیے. میری تو یہ رائے تھی بلکہ، اور میں تو پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا آن دس، اور انشاءاللہ بہت جلد ملوں گا. جہاں میں نے ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ جب آپ کا نیکسٹ میٹنگ ہو پرائم منسٹر آف انڈیا سے، تو آپ جن مدوں پہ بات کریں گے اس کے علاوہ یہ مدعا بھی یہاں پہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کلچرل ٹائز کے ساتھ ہماری فلموں کے بارے اور ڈراموں کے بارے میں بھی کانٹریکٹ سائن کریں، جس طرح آلو پیاز ٹماٹر بھی آتے ہیں اور باقی اور چیزوں کا بالکل اس کے ساتھ یہ کانٹریکٹ بھی ہمارے ساتھ سائن کریں، تاکہ کل کو اس طرح کوئی اس مدعے کو ہائی جیک نہ کرے جیسے ہوا پچھلی دفعہ. اب کرن جوہر اور وہ بیچارے جو شاہ رخ ادھر کھڑے ہوئے تھے، وہ کیا کرتے؟ انہوں نے 100 کروڑ روپے اپنا لگایا ہوا تھا، وہ بیچارے اور کیا کرتے؟ وہ ان کا مجبوری تھی بیچاروں کی کہ اچھا بھائی یہ تو لگنے دو، پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ چکر یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے عتیقہ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، اینڈ اور یہ تو میں نے خود بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خود پرائم منسٹر صاحب سے ملوں گا اور میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بھی فلرش کرے، انڈیا کی فلمیں آئیں. اب ہماری انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہی ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی بھی ہندوستان کی. ابھی آپ دیکھیں نا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پچھلی عید کی جو 3 فلمیں پاکستانی لگی ہیں، اس میں ایکٹر ان لا تھی زندگی کتنی حسین اور جنان. اب آپ اندازہ کریں کہ تینوں فلموں نے سما باندھا ہوا تھا پاکستان کے سینماؤں پہ، اور لوگ آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. مثال کے طور پہ جو سب سے زیادہ شو تھے وہ ایکٹر ان لا کے پاس تھے، سیکنڈ نمبر پہ جنان کے پاس تھے، 16 اس کے پاس تھے، 8 اس کے پاس تھے، 4-6 اس کے پاس تھے. تو اور انڈین فلمیں ساتھ لگی ہیں. میں آپ کو 3 فلموں کے نام بھی گنواتا. مانڈوی صاحب والے ندیم صاحب بیٹھے میں، ان سے آپ پوچھ بھی لیں کہ 3 فلمیں اس کے بعد لگی ہیں. بار بار دیکھو، پنک، فریقی علی اور پتہ نہیں 2-3 اس طرح کی فلمیں لگی ہیں، اور پاکستانی فلموں کے مقابلے میں ان کو 2 شو ملے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ فلم کی پاور دیکھتا ہے ایگزیبیٹر، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنے شو دینے ہیں. تو لہذا یہ تو
فلم میں نہ فلم میں تھا نہ میری فلم ہے, بٹ ایٹ لیسٹ میں پاکستانی سینما کو سپورٹ کرتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ایکٹر ان لا کے 16 شو. اس پر ہی بات کریں گے بریک کے بعد. عتیقہ نور صاحب پنڈیوالہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جو ابھی مانڈی والا نے نور صاحب اٹھائی نا, کہ اس کے مارے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پھر بھی بہت ٹالرنس ہے. اور میں جس دن بلکہ اتفاق کی بات تھی کہ جب لاسٹ ٹائم میں شو کر رہا تھا تو اسی دن دوبارہ اجازت مل گئی تھی کہ انڈین سینما پاکستان میں آ سکتا ہے. مہیش بھٹ صاحب بھی تھے اور میں نے مہیش بھٹ صاحب سے اس سے کہا ہو سکتا آ جائیں گے بھٹ صاحب, آج ہمارے یہاں پاکستانی سینما لگا ہے, اس کے باوجود کہ ہم انتہا پسندی شدت چاہ رہے ہیں, کسی سینما پر کوئی خدا نہ کرے نہ دھمکی دی گئی نہیں گئی. اس کے مقابلے میں نے کہا, اور وہ میں نے دیکھا انگریزی اخبار ڈان کے اس میں تصویر لگی ہے کہ شاہ رخ خان بال ٹھاکرے کے بیٹے کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. تو اس پر انہوں نے خیر وہی جو کہا کہ جی ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے کرنا ہے. تو مانڈی والا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں تو بندوق کے زور پہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے اگر ایکٹروں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, تو یعنی اس پہلو سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اداکار یا انڈین کا ایٹیچیوڈ جو کچھ ہے, ہم اس کا مقابلہ کس طرح کریں؟ ہم یہی کریں نا کہ جس طرح جاوید شیخ کہہ رہے ہیں کہ اور عتیقہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت 4 فلمیں وہاں لے آ کے دکھوائے, ان کے ساتھ کوئی باہمی معاہدہ کرے. ہماری فلمیں ہی ماشاءاللہ مقابلہ کر سکتی ہیں, اچھی نظر آ سکتی ہیں, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ انڈین نہ آئیں. نور صاحب نہیں, ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ انڈین نہ آئیں. اچھا, ہماری فلمیں کیوں نہیں آ پاتی؟ میری آج تک نہیں بات پتا. سلسلہ یہی ہے نا جی. دیکھیں جب پری پارٹیشن ایک ہی تھا اور یہاں فلمیں بنتی تھیں, ادھر فلمیں, لاہور مین گڑھ تھا فلم انڈسٹری کا. پارٹیشن کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ یہاں سے فلم جائے گی, وہاں سے فلم آئے گی. یہاں سے پاکستان سے 2 فلمیں جائیں گی, وہاں سے 1 فلم آئے گی. اور پاکستان سے جو 2 فلمیں وہاں جاتی تھیں وہ دکھاتے ہی نہیں تھے. اور یہاں جگنو بھی آ رہی ہے, ترانہ بھی آ رہی ہے, ہلاکو بھی آ رہی ہے, مغل اعظم نہیں آئی, مغل اعظم نہیں آئی, یہ آن شان یہ وہ سب. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فلم جال آئی اور وہاں پہ یہاں ایجیٹیشن ہوا کہ جی ہماری فلم تو دکھاتے نہیں, تو ہم تو نہیں لگنے دیں گے انڈین فلم. ٹھیک, وہاں سے یہ ایجیٹیشن میں پکڑے گئے سارے پاکستانی ایکٹرز بھی, ڈائریکٹرز بھی, اور ان کو پکڑ لیا, اور بعد میں یہ لا پاس ہوا کہ جی انڈین فلم نہیں آئے گی. اوکے, تب سے یہ چلا آ رہا تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری فلم نہیں چلتی وہاں پہ تو نہ چلے. کیوں نہیں چلتی؟ اچھا ایک منٹ میں ویسے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب ان کی یاد ہے کہ مجھے سوری ٹو سے میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, پاکستانی سینما وہاں لیگلی یا ان کی شیو سینا کی دھمکیوں کے سبب نہیں لگاتے وہ, یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ نہیں ہے؟ نہیں, کچھ فلمیں لگی ہیں, کچھ فلمیں لگی ہیں انڈیا میں, لیکن وہ جیسے کہ اب نہیں دکھا رہے, ہمارے ڈرامے نہیں دکھا رہے, ہماری فلمیں بھی نہیں دکھائیں گے. تو اچھا, اگر میں کوئی سوال پوچھوں ندی وڈی والا, کیا آپ پاکستانی فلم وہاں کے سینما میں بھیج سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں دکھاؤ, کوئی اس میں کوئی لیگل کانسٹیٹیوشن لیگل مسئلہ ہے کیا؟ وہ پاکستانی سینما اگر چلا اس سینما میں تو وہ سینما چلا دیں گے انتہا پسند, یعنی وجہ مسئلہ کیا ہے ندی والا؟ تو چلیں تھوڑی قربانی دے کے آپ ہی فلم ادھر بھیج دیں, 2-3 فلمیں وہاں پر چلیں یا نہ چلیں, وہاں پر معیار پر اتریں یا نہ اتریں. مانڈوی والے صاحب دیکھیے, یہ چیلنج مجاہد صاحب ہمارا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج انڈیا کا ہے کہ جی میری پکچر جو ہے امریکہ کے اندر 4000 سنیما میں لگنی چاہیے. تو خواہش اپنی جگہ ہے, لیکن کیا 4000 سنیما میں وہاں پر فیزیبلٹی ہے کہ وہ لگا سکے؟ نہیں, یہ فیزیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ انڈین فلم نہیں دیکھتا, وہ امریکن فلم دیکھتا ہے. اسی طرح انڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ اپنی انڈسٹری پہ ہی چل رہی ہے, اور اگر آپ نے اس کو پینیٹریٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے پروڈکٹ کو بہتر کرنا پڑے گا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. نہیں, جو ہماری پروڈکٹ ٹھیک ٹھاک تھی نا ندیم بھائی, جو ہماری پروڈکٹ تھی, جو جوانی جو اس طرح پورے فلموں کے نام ہی نہیں رکھتا, ٹھیک ٹھاک تھی نا, جیسے منٹو آئی اور جی وہ پروڈکٹ ایسی نہیں تھی کہ میری بات پوری کر لینے دیں. جی اچھا سوری جی. دیکھیے, یہ انڈیا کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. 100 سال کی انڈین فلم انڈسٹری کے اندر کبھی ان کو کمپٹیشن نہیں ملا ہے. یہ پہلی بار ایسی ایک بات ہونے لگی ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ان کے لیے کمپٹیشن کریٹ کرے گا, اور جس کے لیے ابھی جو قصہ ہوا ہے یہ اٹیک کے بعد, اور جب جس طرح وہاں پر ہمارے ایکٹرز کو دبایا گیا ہے, یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے
کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی کسی قسم کا کمپٹیشن نہیں آیا، لیکن پاکستان نے 9 سالوں کے اندر انہوں نے فلمیں بھی بنانا ایسی شروع کر دی ہیں، ان کے ایکٹر بھی یہاں آ کے کام کر رہے ہیں، ان کے سنگرز بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ہماری عوام ان کے لوگوں کو پسند کرتی ہے، اسی طرح وہاں کی عوام آپ کے لوگوں کو بھی پسند کر رہی ہے۔ This is going to be your biggest challenge for the next 20 years کہ آپ نے اپنی جگہ انڈیا میں بنانی ہے اور آپ کی چیز پسند کی جائے گی، ہر رکاوٹ آپ کے لیے کریٹ کی جائے گی کہ آپ نہ پہنچ سکیں وہاں تک، اور یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ تھا جو آپ کو پھر 2-3 سال پیچھے لے کے گیا ہے۔ لیکن آپ کی کوشش یہی رہنی چاہیے کہ اگر آپ اچھی چیز بنا رہے ہیں اور انڈیا میں وہ دیکھی جا سکتی ہے اور لوگ وہاں پر پسند کر رہے ہیں، تو اس کا راستہ ہم ہی نے کھولنا ہے۔ انڈیا گورنمنٹ نے آج تک آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ وہ چیز وہاں نہیں دکھا سکتے۔ یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ پرائیویٹلی ہو رہی ہیں، اور یہ پرائیویٹلی پریشرائز کروا کے یہ کروایا جا رہا ہے کہ آپ پاکستانی اسٹارز کا، پاکستانی فلموں کا، پاکستانی ڈراموں کا راستہ روکیں، کیونکہ جب تک آپ نے بین لگایا ہوا تھا 40 سال سے، ان کے پاس ایک بہت بڑا جواز تھا کہ جی پاکستان نے ہم پہ بین لگایا ہوا ہے، لیکن چونکہ آپ نے آج اپنا بین ہٹا دیا ہے، ان کے پاس اب کوئی لیگل جواب نہیں ہے کہ وہ آپ کو آفیشلی منع کر سکیں، تو وہ ایک چھوٹی سی میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی انڈسٹری، وہ پاکستان سے ڈر رہی ہے، ڈر رہی ہے، اور ہم کیوں نہ ڈرے؟ ہمیں بھی یہ تحفظ ہے، ہمیں بھی یہ تحفظ ہے کہ اتنی 100 کروڑ کی فلم جب آئے گی تو ہماری 7 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی فلم اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی یہ تحفظات ہیں، تو ہمارے تحفظات پہ تو یہ تنقید کی جاتی ہے اور ان کے تحفظات کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے انڈین گورنمنٹ کی بات کی، کیونکہ میں بہت جاتی رہی ہوں وہاں پہ فکی فریمز اور ان سب کو اٹینڈ کرنے، اور میں نے سارے جتنے بھی ان کے کانسٹیٹیوشنز ہیں، ایسوسیشنز کے، سارے میں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ایک سائلنٹ بین ان دا سینس کہ آپ کوئی بھی ان کی کتاب اٹھا لیں، پاکستان کا نام ہی نہیں ہے بیچ میں۔ تو جتنا کچھ ہوا ہے ہمارے ایکٹرز کے ساتھ یا ہماری فلموں کے ساتھ، جو بھی ابھی ریسنٹ میں پاس میں بھی ہوا ہے، آپ نوٹ کریں کہ انڈین گورنمنٹ از سائلنٹ، یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ جی دس از رانگ واٹس ہیپننگ ود دی ایکٹرز۔ ہماری گفتگو جاری ہے سید نور صاحب، پتھیکا اوڈھو اور جاوید شیخ صاحب سے، پھر مانوی والا صاحب بھی موجود ہیں، اور کوشش تو کر رہا ہوں لیکن کیا کریں، اس پہ نکلا نہیں جا سکتا۔ پاکستان اور ہندوستان کے کمپیریزن، اور انڈین سینما آئے یا نہ آئے، یا انڈین سینما سے کیا نقصان پہنچتا ہے پاکستانی سینما کو۔ گفتگو ہماری جاری ہے۔ 24 میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جاوید شیخ، آپ نے سنا کہ جو نور صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم کیوں نہ ڈریں، جب ان کی 100 کروڑ کی فلم، ہماری 5 کروڑ کی فلم، اور جو مانوی والا صاحب نے کہا، کوئی کدھر کنکلوڈنگ ورڈ جاوید شیخ؟ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جی، ہندوستان کا ڈرامہ ہمارے ڈرامے سے مہنگا بنتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم نے ان پہ اوور پاور کر لیا ہے، ہمارا ڈرامہ وہاں پہ چھا گیا ہے جب سے زی زندگی پہ ڈرامہ چلنے لگا ہے۔ انہوں نے اپنے چینل دیکھنے چھوڑ دیے ہیں اور ہم وہ ہمارا ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا ڈرامہ ان سے کم پیسوں میں بنتا ہے اور کم پیسے ایکٹر یہاں پر لیتے ہیں بنسبت انڈیا کے ایکٹر کے۔ اسی طرح ہماری فلمیں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہماری مارکیٹ چھوٹی ہے، پہلے 1 کروڑ کی بنتی تھی، پھر 2 کی بنی، پھر 3 کی بنی، آج 5 کی بن رہی ہے، 6 کی بھی بن رہی ہے، 10 کروڑ کی بھی بن رہی ہے فلمیں اس وقت۔ تو لہذا انشاءاللہ اللہ میاں چاہے گا، نور صاحب جیسے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بات ان کی بھی وجہ ہے، بٹ انشاءاللہ میں تو یہ بڑا پازیٹیو اینگل سے سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ کل ایسا ہوگا کہ آج اگر 5 کروڑ کی بن رہی ہے تو 20 کی بھی بنے گی، اور ہم ان 5 کروڑ میں بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں نا، جوانی پھر نہیں آنی، ایکٹر ان لا کا آپ فگر اٹھا لیں، ان کے پیسے دیکھ لیں کتنے انہوں نے بنائے ہیں۔ یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ فلرش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم مقابلے میں کھڑے ہو۔ پوائنٹ میرا جو ابھی ندیم مانوی والا صاحب کہہ رہے تھے اور عتیقہ کہہ رہی تھی، میں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ اب یہ بات گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہونی چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے میں پیش کروں گا
یہ اب وہاں پہ یہ بات آ گئی ہے کہ اب ہم کو یہ کہنا ہے کہ جہاں دوسری باتیں آپ کریں گے وہاں آپ نے ہماری فلم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جاوید صاحب میں بتاؤں آپ کو، یہ ہماری گورنمنٹ ایسی ہے جس نے سینما کو پروٹیکٹ کیا ہے ہندوستانی فلم کے لیے. انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے تو آج تک کچھ نہیں سوچا. 60 سالوں میں انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو تو آج تک اسٹرینتھن نہیں کیا. ان کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جہاں سینما کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں ساتھ میں پیرللی ان کو پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا. بالکل ایگریڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سینما جو ہیں سینما والوں کو انڈین فلمز کی اجازت دے کے یہ کہا ہے کہ آپ انڈین فلمز لگائیں، پاکستانی فلم لگے یا نہ لگے وہ بھاڑ میں جائے. اچھا سوری، میرے بھی 2 پوائنٹس. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، تو ہم جو کمپیریزنز کر رہے ہیں، جیسے ہماری جوانی پھر نہیں آنی اور ایکٹر ان لا ماشاءاللہ سے بہت اچھی فلمیں بنی، تو ہمارے کمپیریزنز پاکستانی سکرینز پہ ہو رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہ کمپیریزنز جب انڈیا میں چلے، یہی فلمیں جو بڑی ہٹس اور سکسیسفل رہی ہیں، کمپیریزن اگر انڈین سکرین سے آ رہا ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. دوسری لاسٹ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اب تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ نہ یہاں کی حکومت نے ہمیں کوئی سہارا دیا، نہ ہندوستان کی حکومت نے اپنے لوگوں کو سہارا دیا. اس کا مطلب ہے کہ اوور آل انڈسٹری دونوں طرف یتیم ہوئی ہے. تو انڈین گورنمنٹ اینڈ دا پاکستانی گورنمنٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ لائک دے ٹاک آن ٹریڈ. ہر ٹریڈ پہ بات کرتے ہیں کہ جی آلو ٹماٹر پیاز، جیسے ندیم صاحب نے کہا، تو کانٹینٹ پہ بھی ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ زبان ہماری ایک ہے، ہم فرینچ نہیں بولتے، لینگویج از دا سیم، اور دونوں طرف ایک آڈینس ہے، کلیکٹیو آڈینس. اگر ہم لوگ اکٹھے بھی چیزیں بنا سکتے ہیں تو وہ دنیا میں ہماری ایک ڈائسپورا پہ کلیکٹیو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے. تو آج کی گفتگو کو کس طرح ہم کنکلوڈ کرنے سے اس پر تو نہیں کہ مانوی والا صاحب موجود ہیں، جسٹ لاسٹ ورڈ مانوی والا سے لوں. ہمیں قطعاً یہ انڈین فلم سے کوئی یہ نہیں ہے، لگائیں انڈین فلم. ہمیں صرف یہ ہے کہ پاکستانی فلم کو آپ کیسے سپورٹ کرتے ہیں، وہ پالیسی بننی چاہیے، اور وہ سینما والوں کی طرف سے بھی بننی چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اور ماشاءاللہ ندیم مانوی والا صاحب اس پوزیشن میں ہیں، اور ان جیسے اور سارے لوگ ماشاءاللہ ویژنری آدمی ہیں. آج کا جیسے جو لوگ ہیں 3-4 لوگ اگر اس سے سپورٹ کرو. اور میں نے تو یہ سنا کہ مین جو ڈسٹریبیوٹر ہے، جو سینما ابھی کہیں شروع نہیں ہوتی کہ وہ اس سپورٹ میں آیا تھا. جی مانوی والا صاحب ماشاءاللہ جیسے سینما بھی آپ نے بنائے، سینما فلمیں بھی بنائے نا. مانوی صاحب والا کو 5 کم از کم فلمیں شروع کرنی چاہیے. لاسٹ فلم انہوں نے 20 سال پہلے بنائی. اچھا، اور اس کو دونوں ملکوں میں چلوائیں. میری فلم لاسٹ ایئر لگی ہے. کون سی سر؟ میری کو پروڈیوس فلم لاسٹ ایئر لگی تھی. کون سی سر؟ کون سی سر؟ اچھا وہ جامی صاحب کی نہیں تھی. اچھی بات ہے، میری کو پروڈیوس تھی. اچھا، ان کو بنانی چاہیے کہ ویژنری آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، یہ بہتر فلم بنائیں گے، یہ ایسی فلم بنائیں گے جو ہندوستان میں بھی بڑا نام کمائے گی. صاحب وقت نکالا، آپ کا بھی شکریہ. اور میں سید نور اور عتیقہ تو خیر ہمارے اسٹوڈنٹ آئے. آج کل وہ ہے کہ جو دہیج سے وہ آتے ہیں اپنے ہمارے کیمرے، ہم لوگ آپ لوگ اتنی رسپیکٹ، آپ لوگ بہت بہت شکریہ. اور اور انہوں نے باقی جو بڑی عزت کام کی ہے، اور جو اب فلمیں ہماری دکھائی گئی پاکستان کا خود بھی دیکھنے کا موقع ملا. اور سب کی کوشش یہ ہے کہ اگر اور قسمتی سے جو ہمارے دوسری کی پرائرٹی میں بدقسمتی سے نہیں ہے. مثلا یہ کہ کلاسیکل ڈانس ہی نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر ہوتا ہے. بیچاری وہ 3 ہیں، ایک شیما اور ایک نائی صدیقی اور ایک کوئی اور، کس طرح کر پاتی ہیں وہ لوگ. ایک جنگ لڑی جاتی فرنٹ لائن پہ، اور ایک جنگ لڑی جاتی براڈ کاسٹ میں. آپ کو پتا ہے آپ نیوز چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک حکومتیں بیٹھ کے فیصلہ اور ارادہ نہ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ جنگ ہم ہارتے ہی رہیں گے. ٹھیک، تو یقیناً ہماری کوشش ہوگی. اور ایک تھوڑی سی بغال میں اگر 38 فلمیں بنی ہیں لاسٹ ایئر، اور ایک طویل عرصے بعد ایک گیپ کے بعد بنی ہیں، تو بہرحال اور ڈرامہ ہمارا ان کا مقابلہ کر رہا ہے. اور یہ بات درست ہے
کہ یہ جو اداکار گئے ہیں اسی لیے نا کہ وہ ہندوستان میں شاہ رخ خان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ دنیا میں لوگوں کو ویزا ملتا ہے کام کرنے کے لیے تو کام کرنے گئے تھے اتنے بڑے بڑے ایکٹر ہندوستان میں سارے ہندوستان میں تھے پتہ نہیں 120 ارب کی آبادی میں اور وہ تلاش کر رہے تھے یہاں سے انہوں نے ہمارے اگر ہیروئن کو یا ہیرو کو لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارا ٹیلنٹ بھی ہے اور یہی ٹیلنٹ ہمارے پاس ڈائریکٹر میں بھی ہوگا کیمرے میں بھی ہوگا اور شاعری تو خیر فیض سے بڑا شاعر تو نہیں پیدا کر سکا نا سب کانٹیننٹ تو ہماری جیسے میں نے کہا کہ اور لوگوں کو بھی ذرا اپنے سینما کو اور خاص طور پر جو ہمارے صاحب حیثیت صاحب ثروت لوگ ہیں جہاں ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں پیسہ لٹاتے ہیں برباد کرتے ہیں چاہیے کہ آرٹ کو کلچر کو فلم کو ترغیب اور ترویج دینے کے لیے اپنے یعنی جو بھی ان سے ہو سکے کنٹریبیوشن ادا کریں. ایک بار پھر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجاہد بریلوی کو اجازت دی.